لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ موت نے جب آنا ہے، ایک اجل حقیقت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اس دنیا میں اس زمین کے اوپر ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہے، اور مسافر وہ ہوا کرتا ہے جو جہاں پر رہتا ہے یا رہائش پذیر ہوتا ہے، اس جگہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس تیاری میں ہوتا ہے، چکنا رہتا ہے کہ کبھی بھی میں نے یہاں سے سفر کر لینا ہے۔ اور اس دنیا کی حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ ایک ایسا مسافر جس کو اپنا پتہ ہی نہیں کب میں نے اس جگہ سے کوچ کر کے جانا ہے اور کب اس جگہ کو میں نے چھوڑ دینا ہے، ایسی حقیقت ہے ہماری دنیا کی حقیقت کو حیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوں کیا کہ سمندر میں انگلی ڈبو، انگلی کے ساتھ جو پانی لگے یہ دنیا ہے، باقی سارا سمندر جو ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ کبھی جو ہے اس دنیا کی حقارت کو، اس دنیا کی جو ہے بے حسی کو بیان کرنے کے لیے اس کی جو وقت ہے، اوقات ہے کہ ایک مچھر کے پر سے بھی کم تر اس کی اوقات ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ اس کائنات میں کافر کو ایک بوند پانی بھی نصیب نہ کرتے۔ اور کہیں جو ہے بکری کے مرتا بچہ جو چھوٹے قد کا تھا اس سے بھی کم تر دنیا کو قرار دیا، اور کہیں کہا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لوگوں یہ دنیا کی زندگی جو ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کیونکہ جو دنیا کی زندگی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں جو ہے بہت ہی کم اس کے فوائد ہیں، ظاہری فوائد اس کے ضرور ہیں، زیب و زینت بھی ہے، متاع و سامان بھی ہے، اس کی رونقیں بھی ہیں، اس کی لذتیں بھی ہیں، لیکن یہ جو لذتیں ہیں، جو اس کی قدر قیمت ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، ہے انسان، ابن عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کی اور سمجھانا امت کا مقصود تھا، کہا ہے بیٹے، ہے ابن عمر، دنیا میں اس طرح زندگی گزار جس طرح ایک اجنبی کہیں جو ہے کسی جگہ پہ سٹے کر لے، جو کوئی ایک راگیر مسافر جو ہے کسی جگہ پہ جو ہے رہتا ہے، اس طرح دنیا کو اپنا مسکن اور اپنی رہائش سب دنیا کے ساتھ دل لگی نہ لگانا۔ آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ مبارک کے اندر جو ہے ایک ایسا عنوان لے کر کے آیا ہوں کہ ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ عذاب قبر برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، البتہ ضرور ہم ان کو چھوٹے عذاب میں سے بعض حصہ جو ہے چکھائیں گے۔ اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں عذاب الادنیٰ سے مراد عذاب قبر ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے ذکر، جس نے میری یاد سے اعراض کیا، ذکر جو ہے قرآن مجید کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز بھی جو ہے بہت بڑا ذکر ہے، اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ الغرض جو ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ اور عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں یہاں جس زندگی کی جو ہے بات کی گئی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے بعد جو ہے قیامت کے دن اٹھائے جانے تک، اس دن تک جس دن جو ہے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس تک جو ہے ایک زندگی ہے جس کا نام برزخ ہے۔ اور برزخ جو ہے یا نعمتوں کا نام ہے، یا نعمتوں والی زندگی ہے، یا عذاب والی زندگی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عذاب قبر کے متعلق ارشاد فرمایا لوگوں ان الموت ليعذبون في قبورهم حتى ان البهائم ليسمع اصواتهم
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک باغ میں تھے. آپ خچر پہ سوار ہیں. آپ کی خچر نے وہاں پہ دکھنا شروع کیا. وہاں پہ کچھ قبریں تھی. نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ قبر میں جو دفن کیے گئے ہیں یہ کب فوت ہوئے تھے؟ صحابہ کرام نے بتایا ماتوا علی الاشراک، یہ شرک کی حالت میں مرے تھے، شرک کی حالت میں فوت ہوئے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ فرمایا کہ لوگوں قبر میں میت کو عذاب دیا جاتا ہے اور اس کی آواز جو ہے چوپائے سنتے ہیں اور چوپائے سن کر کے گھبرا جاتے ہیں. اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے یہ ضرور دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی ان قبر میں عذاب دیے جانے والوں کی آواز سنا دیتا تاکہ تم عبرت کرو. یہ نبی علیہ السلام کی شفقت تھی. مردوں کی اگر فکر نہ ہوتی کہ لوگ اپنے میتوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے، پھر قبر میں جو ہے عذاب جو ہوتا ہے اس کی جو ہے آواز ہر کسی کو سنائی دیتی. عذاب قبر کی سویرے جو ہے ایک ایسی چیز بھی ہے جس سے ہر شخص کو جو ہے گزرنا ہے. وہ چیز جو ہے قبر کا جوڑنا ہے. قبر جو ہے بندوں کو جوڑتی ہے. ایک ایسے صحابی سعد بن معاذ ان کا نام ہے، ان کی جب وفات ہوئی اتنے نیک ہیں کہ ان کی وفات کی وجہ سے رب تعالیٰ کا عرش بھی جو ہے تھرتھرا اٹھا، اس میں بھی کپکپی جاری ہوئی اور سعد بن معاذ کی محنت پر جو ہے 70,000 فرشتوں نے شرکت کی جنازے میں. جب سعد بن معاذ جب دفن کر دیے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر نے سعد بن معاذ کو بھی جوڑا ہے. لوگوں اگر قبر جو ہے کسی کو معاف کر دیتی، کسی کو نہ جوڑتی تو سعد بن معاذ ہوتے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کا جنازہ پڑھانے کے بعد دفنانے کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور میرے پیارے ساتھیوں یہ قبر جو ہے ہر کسی کو جوڑتی ہے. جب بندہ مومن ہو تب بھی، بندہ کافر ہو تب بھی، بندہ جو ہے چھوٹا بچہ معصوم عن خطا ہو تب بھی، بندہ جو ہے گناہ والا ہو تب بھی، جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر میں ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے، جو جوڑپن ہوتا ہے یہ جوڑتی ہے. اگر قبر کسی کو نہ جوڑتی تو اس بچے کو جس کی کوئی غلطی نہیں تھی اس کو نہ جوڑتی. یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ یہ قبر کی سختی ہے، یہ قبر کا سفر ہے. لیکن اس کے بعد دوسری چیز ہے، وہ چیز ہے کہ قبر میں بندے کی آزمائش، بندے کی آزمائش جو ہے فتنہ القبر جس کو کہتے ہیں. نبی علیہ السلام اکثر اوقات جو ہے فتنہ قبر سے جو ہے پناہ مانگا کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتنہ تو عذاب القبر، یہ کہنا درست نہیں ہے. عذاب قبر الگ چیز ہے، فتنہ القبر الگ چیز ہے. فتنہ القبر کی طرف آتے ہیں، پھر عذاب قبر کو جو ہے وہ بتاتا ہوں. فتنہ قبر یہ ہے کہ وہاں پہ بندے کو آزمایا جائے گا. جو 3 سوال ہوں گے، یہ فتنہ قبر میں جو سب سے آخری چیز ہے کہ بندے سے جو ہے یہ آزمائش ہوگی. اور جو ہے قبر کا جو جوڑنا تھا یہ بھی ایک فتنہ تھا، یہ آزمائش تھی کہ بندہ جو ہے کتنا اس میں جو ہے ثابت قدم رہتا ہے. اور جو باقی اس کے جو سننے والے ہوں گے، یعنی جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا کہ قبر جو جوڑتی ہے وہ کتنی سے عبرت پکڑتے ہیں. یہ جو ہے قبر آزمائش کا گھر ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم براء بن عازب حدیث کے راوی ہیں. سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری کی تدفین پر گئے، اس کی محنت پر گئے. ہمارا انصاری ساتھی فوت ہو گیا. جب ہم وہاں پہنچے لحد میں ابھی وقت تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو گئے اور ہم سے ایک ایسا بیان کیا، ایسی بات و نصیحت کی کہ ہم وہ سنتے رہے اور ہم یہ محسوس کرتے رہے گویا ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں. ہم سر جھکائے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فصیح و بلیغ جو ہے ڈر والا بیان جو ہے سماعت فرما رہے تھے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کرنے سے قبل پہلے 3 دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، پھر 3 دفعہ جو نظر جھکائی اور پھر کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر،
استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ اور میرے ساتھیوں، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کر لو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کر لو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نمبر فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں برا بن عازب کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندے کی وفات ہوتی ہے، مومن بندے کا دنیا سے جانا ہوتا ہے، سفر آخرت کو باندھ لیتا ہے، اللہ العالمین کی طرف سے آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے نزول فرماتے ہیں۔ فرشتے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی روح قبض کرنے کے لیے سفید چہروں والے، رونق چہروں والے فرشتے آئیں گے۔ فرمایا کہ وہ جب آتے ہیں وَمَعَهُمْ كَفْرٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحُنُوطٌ مِّنْ حُنُوطِ الْجَنَّةِ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کی روح پرواز کرنے کے لیے، روح لے جانے کے لیے آسمان سے نورانی فرشتے، سفید چہروں والے فرشتے آتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے جنت کے کفنوں میں سے کفن ہوتا ہے، ان کے پاس جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی ہے، اور فرشتوں کی ایک جماعت دور جو ہے مد نظر تک، جہاں تک جو ہے بندے کی نظر پڑتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یجیء ملک الموت، فرشتہ جو ملک الموت ہے قبض کرنے والا فرشتہ مومن بندے کے پاس آ کر کے ویجلس علی رأسہ، اس بندے کے سرانے کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ سرانے کے پاس بیٹھنے کے بعد اس سے مخاطب ہوتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، ایک روایت پالیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح والی، اے پاکیزہ روح، اے پاک و صاف روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکل اللہ کی معافی کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف۔ اسی کا نقشہ سورۃ الفجر میں اللہ نے کھینچا ہے۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی خوشی جو ہے اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی خوشی اپنے رب کی طرف نکل چلی جا۔ یہ فرشتے اس کی روح کو پرواز کر کے اس خوبصورت کفن میں، خوشبودار کفن میں لپیٹ کر کے جانے لگتے ہیں۔ سارے کے سارے فرشتے اس پہ جو ہے دعائیں رحمت کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ کوئی بھی آسمان کا فرشتہ، کوئی بھی آسمان کا پہرہ دینے والا فرشتہ ایسا نہیں ہوتا تو یہ دعا نہ کرے کہ اللہ اس فقیرہ روح کو ہم سے گزارنا، ہمیں جو اس کا دیدار نصیب فرمانا۔ دنیا میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، جنازہ ہونے کے بعد بزرگوں کا جو ہے ایک گٹھا نظر آتا ہے کہ میرے چہرہ دیکھنا ہے، اور کوئی جو ہے دوسرے سے بڑھ کر کے چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے کی جدائی کا آخری دیدار کر لو، لیکن میں قربان جاؤں جس روح کا دیدار اللہ کی نوری مخلوق، تمنا یہ ہوئے کہ اس کا دیدار ہم کر لیں۔ اللہ اکبر اللہ، پھر اس کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، ساتھ میں آسمان پر جب پہنچایا جاتا ہے اللہ العالمین فرماتے ہیں اکتبوا فی کتاب علیین، ان پاکیزہ روحوں علیین میں لکھ دو، سب سے بلند والے میں۔ پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو لے جاؤ زمین پر لے جا کر کے بندے کے جسم تک پہنچا دو، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس وقت ہم نے اس کو اسی زمین سے پیدا کیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخری، اے انسان تو اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اسی مٹی میں جو دوبارہ جائے گا، پھر ایک دن اسی مٹی
فرشتے بڑے باادب طریقے کے ساتھ اس کو لے آتے ہیں واپس. یہ والا نقطہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ جب فاجر کافر منافقیوں کی باری آئے گی اس کو بھی لٹایا جائے گا، لیکن انداز الگ الگ ہے. کہا اس کو لے جاؤ، اس کے جسم میں ڈالو. وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ جو میں نے وعدہ کیا وہ میرا وعدہ پورا ہے. انسان مٹی سے ہمیں تجھے پیدا کیا، یہی سے تو ہمارے پاس آئے گا، پھر جو ہے یہی جو ہے تمہیں یہیں پہ رکھا جائے گا برزخ کی زندگی میں، اور پھر تمہیں جو ہے یہاں سے ایک دن جو ہے قیامت کے دن جو ہے نکالا جائے گا. اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جن کو منکر نکیر کہتے ہیں، موٹی موٹی آنکھوں والے، خوفناک. 3 سوال کریں گے. اس مومن بندے سے پہلا سوال ہوگا من ربک من ما دینک ما تقول فی هذا الرجل. 3 قسم کے سوال، ان کے جواب دینے کے بعد چوتھا سوال بھی ہوگا. پہلے سوال کے جواب میں یہ فرمائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ. دین کے بارے میں سوال ہوگا، جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام تھا. اس شخص کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ان میں بھیجا گیا تھا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ کہے گا رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص ہم میں بھیجا گیا تھا یہ اللہ کے رسول ہیں. یہ جواب دینے کے بعد فرشتے سوال کریں گے یہ جواب دے گا تیرا تو کتاب اللہ و آمنت و صدقت. میں نے قرآن مجید کی تلاوتیں کی، میں نے قرآن مجید کو پڑھا. قرآن مجید کو پڑھا ہی نہیں، میرا قرآن مجید پر یقین بھی تھا. اس پہ جو ہے یقین کرنے کے بعد قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی. یہ ویسے خبر کے جواب بندہ اپنے ذہن میں بٹھا لے، رٹا لگا لے، جواب نہیں دے پائے گا جب تک قرآن مجید کے ساتھ دل لگی نہیں لگائے گا، جب تک قرآن مجید کو نہیں سیکھے گا، جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گا، قبر کے عذاب، قبر کے سوالات کے جواب نہیں دے پائے گا. یہ جواب دینے کی دیر ہوگی کہ اعلان ہوگا وَيُنَادِي مُنَادٍ، اعلان کرنے والا آسمانوں سے اعلان کرے گا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اس پاکیزہ روح کے لیے، اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، جنت کی کھڑکی کھول دو. کیونکہ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا تھا. جتنے سوالوں کے اتنے جواب دیے، اس نے سچ کہا. اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو. افرشوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں سے اس کے لیے بستر بچھا دو. وَالْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس اسے پہنا دو. اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ قبر کے سوالوں کے جواب آسانی سے دینے کے بعد بشارتیں مل گئی، قبر میں جو اس کو جو ہے آسانیاں مل گئی. اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں جنت جو ہے ریاض من الجنہ ہے یا حفرۃ من حفر النار، جنت جو ہے قبر جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اس شخص کے لیے اب یہ جنت کا باغیچہ بن گئی. کیسے؟ کھڑکی بھی کھول دی گئی، لباس بھی بنا دیا گیا، اور اس کی قبر جو ہے حد نگاہ وسیع بھی کر دی گئی. قبر میں ہے، برزخی زندگی میں ہے. اب اس کو اسی قبر میں جنت کا ایک چھوٹا سا باغ مل گیا، یہاں وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. اس کے مقابلے میں دوسرا شخص فرمایا کہ جب وَإِن كَانَ الْعَبْدُ الْكَافِرُ، ایک روایت میں الفاجر، ایک روایت میں المنافق. نبی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت دیکھو کہ اگر صرف کافر کہتے تو مسلمان بندے، کلمہ کو بندے جو عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، قبر کی تیاری نہ کرتے. آپ نے
ایسی روح کا دیدار ہمیں نہ کروانا. یہ بڑی بدبودار روح ہے. آسمان کے دروازے بھی اس کے لیے نہیں کھولے جائیں گے. ساتھ میں آسمان پر اس کو جو ہے داخلے کی اجازت نہیں ملے گی. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الحياة. ایسی روح ہے کہ جس کے لیے آسمان کے دروازے تو دور کی بات، آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے. جنت میں داخلہ بھی نصیب نہیں ہوگا حتیٰ کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے. سوئی کا سراغ دیکھا ہے؟ دھاگا گزارتے ہوئے جو ہے تیز نظر والا ہی دھاگا گزار سکتا ہے. جس کی بینائی جو ہے کمزور ہو وہ جو ہے سوئی کے سراغ سے دھاگا بھی نہیں گزار سکتا. کہا جا رہا ہے کہ اونٹ اگر سوئی کے ناکے سے گزر جائے تب ان کے آسمان کے دروازے اور جنت میں ان کو داخلہ نصیب ہوگا. گویا کہ اونٹ نہ داخل ہو سکتا ہے سوئی کے ناکے سے اور نہ ہی ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے آسمان کے اور نہ ہی جنت میں ان کو داخلہ نصیب ہوگا. ساتویں آسمان پر اللہ رب العالمین کا آرڈر جاری ہوگا. اکتبوا فی سجین. گر جانے والے تو سب سے نیچے ہیں ان کی کتاب میں اس کا اشر لکھ دو اور وہاں سے اس کی روح کو جو پلٹ کے پھینک دیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا پھر تو جاؤ اٹھا کر کے جوڑو. نہیں آسمان سے وہی روح کو پھینک دیا جائے گا. جب روح آ کر کے اس کے جسم پر پھیل چلی جائے گی، اس کے جسم میں آ کر پڑ جائے گی. وہ تو سے جو ہے جہنم کی کھڑکی کھولنے کا اعلان کر دیا جائے گا. جہنم کی کھڑکی کھول دو. جہنم کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو. اللہ اللہ. قبر اتنی سخت کر دی جائے گی، اتنی تنگ کر دی جائے گی، ہڈیاں بس میں مل جائیں گی. جائیں گے کیا بائیں کی ہڈیاں جائے. اللہ اللہ سے نہیں بنا. قبر اتنا سخت اس کو عذاب دے گی. ادھر سے اللہ کے عذاب والے فرشتے نزول فرمائیں گے. ان کے ہاتھ میں تھوڑا ہوگا بھیترا کا، وہ اس کو ماریں گے. اس سے چیخے گا. اتنی چیخیں ہوں گی کہ دنیا میں جو ہے جانور جو ایسی چیخوں کو سن پائیں گے. اور وہ ایسا تھوڑا ہے، ایسا گرد ہے کہ اگر زمین کے اوپر وہ پہاڑ پر وہ رکھ دیا جائے، پہاڑ اس کی سستی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے. کتنی بد نصیب ہے. یہی نہیں بلکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو مومن بندہ تھا اس کی روح جو ہے ایک جسم اس کو دیا جائے گا، خوبصورت لباس میں وہ آئے گی اس کے سامنے، اور جو ہے اس کے بعد اس کو بشارت دے گی جنت کا. یہ بندہ جو ہے بشارت قبول کرے گا. پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں. جبکہ جو کافر فاجر منافق بندہ تھا اس کی جو ہے ایک برے لباس، برے چہرے والا خوفناک قسم کا انسان نما اس کے سامنے آئے گا. اس کو جو ہے وعید سنائے گا جہنم کی، لعن طعن کرے گا، پھٹکار کرے گا. یہ پوچھے گا اسے تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں، تیری نافرمانی. اس لیے یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ عذاب قبر سے پہلے قبر میں آزمایا جائے گا. اور وہ آزمائش دو طرح سے ہے. ایک مومن بندے کو آزمایا جانا، ایک کافر منافق فاجر کو آزمایا جانا. مومن اپنے آزمائش میں پورا اترے گا اور اس کے لیے جو ہے جنت کی نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں جو ہے اس کی قبر وسیع ہونے کی صورت میں، جنت کی طرف سے کھڑکی کھولے جانے کی صورت میں، جنت کی طرف سے لباس، اور جو ہے اس کے عمل جو ہے اس کو قبر میں آ کر کے ملے گا. اس کا ذکر آگے بھی کرتا ہوں کہ عذاب قبر سے کون سی چیز جو ہے ہمیں بچا سکتی ہے. اور دوسرا فرق وہ ہے منافق کافر فاجر، اس کے لیے بڑی سختیاں ہیں. اللہ کی بنا کے اللہ ہمیں جو ہے پاکیزہ روح والا بنانا، جس کو کہا جائے یا ایتھا النفس الطیبہ. عذاب قبر کے حوالے سے عذاب قبر جو ہے کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو اسی حدیث میں آپ کو معلوم ہوگی
کفر، شرک، نفاق اور فجور نافرمانیاں، اس کی وجہ سے جو ہے عذاب قبر ہوگا۔ لیکن کچھ نافرمانیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کو معراج کے موقع پر جو ہے دکھایا گیا کہ فلاں فلاں بندے کو عذاب ہو رہا ہے، اور دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قبر کے پاس سے گزرے، عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا انہما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان دونوں کو کسی بڑی بات، یعنی ایسی بات جس سے بچنا جو ہے مشکل نہیں تھا، یہ بچ سکتے تھے، اس وجہ سے ان کو گناہ نہیں ہو رہا کہ کوئی ایسی کام تھا کہ جس سے بچنا مشکل تھا تو یہ نہیں بچے، نہیں، ایسا کام تھا کہ بچنا جو ہے اس سے آسان تھا لیکن یہ نہیں بچ پائے۔ فرمایا ان میں سے ایک ایسا تھا کہ جو پیشاب کرتے وقت پردے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ لا یستنزی من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے نہیں بچتا تھا۔ دونوں طرح کی جو ہے یہ روایت موجود ہے کہ جو پیشاب کرتے وقت اپنے سطر کا خیال نہ رکھے، پردے کا خیال نہ رکھے، پیشاب بیٹھتے وقت پاکیزگی کا خیال نہ رکھے، اس کو جو ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو چلتے پھرتے جو ہے لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے، یعنی وہ نمیمہ کرتا پھرتا تھا، لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا۔ معذرت کے ساتھ آج ہماری جامع کی مجلس ہو، کوئی مجلس ایسی خالی نہیں ہوتی جس میں ہم ایک دوسرے کی غیبت نہ کر رہے ہوں، اور پیشاب کے چھینٹوں سے بھی آج جو یہ ٹائلٹ والا جو ہے، یہ جو ٹائلٹ وغیرہ، یہ پکے فرش، اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ پیشاب بیٹھتے وقت اس سے جو ہے اکثر چھینٹے جو ہے پڑتے ہیں، اکثر اوقات آپ مشاہدہ کرنے کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری جو ہے ان واش روموں کی زیب و زینت کی وجہ سے ہمیں عذاب قبر ہو جائے۔ ضرور زیب و زینت کرو، صفائی ضروری ہے، لیکن پیشاب کرتے وقت جو ہے اپنے آپ کو چھینٹوں سے ضرور بچانا۔ اسی طرح میری مائیں اور بہنیں جو ہے جہاں بھی ان کی مجلس ہو، جہاں بھی ان سے ایک دوسرے کو ملے، وہاں پہ جو ہے ایک دوسرے کی غیبت سے بچا کرو، ورنہ جو ہے عذاب قبر ہوگا۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہے کثرت سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا جھوٹ بولنے سے جو عذاب قبر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو ہے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے جھوٹ بولتا ہے اور اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کا جھوٹ جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پھیل جاتا ہے، اس کو عذاب قبر ہوگا۔ آج معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ جو ہے بغیر دیکھے بغیر سنے جو ہے پوسٹیں شیئر کرتے رہتے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ جب بولا جاتا ہے اور یہ دنیا کے کونے کونے تک جو ہے پھیلا جا رہا ہے، آپ خود ہم جو ہے اپنے آپ کے لیے عذاب قبر جو ہے اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بے نمازی کو، جو کہ اکثر اس مجمع میں لوگ موجود ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اکثر بہت کم ہیں جو نمازی ہیں، نماز پہ دھیان نہیں دیتے۔ صرف جمعے کی نماز پڑھنے سے بندہ نمازی نہیں ہو جاتا۔ نمازی اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت کی نماز جو ہے پڑھتا ہے، 10 سال کی عمر سے لے کر کے مرنے دم تک، جب تک اس کو ہوش ہے اس نے کبھی بھی نماز جو ہے نہیں چھوڑی، ایسے شخص کو نمازی کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى، لوگوں جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کی قبر کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے اور کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ایسے لوگ دکھلائے گئے جن کے سروں کو بڑی چٹان کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، بڑے پتھر کے ساتھ کچلے جا رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز کے وقت سر بوجھ ہو جایا کرتے تھے، نماز ان پر بوجھ تھی، نماز کو بوجھ سمجھا کرتے تھے۔ اور نوجوانوں، نماز کو بوجھ سمجھنے والوں، نماز سے اعراض کرنے والوں، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں، قبر میں اس عذاب کا کیسے سامنا کرو گے جب سر جو ہے پتھروں سے جو ہے کچلا جائے گا؟ قبر میں جو ہے عذاب الہی کا جو ہے کیسے سامنا کرو گے؟ عذاب قبر سے بچنے کے جو ہے طریقے بھی اللہ رب العالمین نے بتلائے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر میں اتارے جانے کے بعد، قبر میں جب اتارا جاتا ہے، جب وہ اس کے پاس آ جانے لگتے ہیں، یہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، قدموں کی آواز سننے کی دیر ہوتی ہے کہ اگر وہ مومن بندہ تھا، مومن بندہ، اس مومن بندے کے لیے 4 قسم کے عمل جو ہے اس کی قبر میں جو ہے اس کو عذاب سے بچانے کے لیے، عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کے لیے، عذاب قبر سے پناہ دلانے کے لیے 4 قسم کے عمل آئیں گے۔ کانت الصلاۃ
نے فرمایا لوگوں نماز نماز اس کے سرانے آ کر کے کھڑی ہو جائے گی، روزہ اس کی دائیں جانب آ کر کے کھڑا ہو جائے گا، زکات اس کی بائیں جانب آ کر کے کھڑی ہو جائے گی، دیگر نیکی کے کام اس کے پاؤں کی جانب آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس مومن بندے کی حفاظت کرنے کے لیے قبر میں آج صرف 4 قسم کے کام، ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک زکات ہے، ایک صدقہ خیرات ہے۔ ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں، ذرا ایک لمحے کے لیے آج اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ کیا ہمارے پاس نماز ہے؟ 5 وقت کیا ہم نمازی ہیں؟ اگر تو جواب نفی میں ہے، آج اسی مجلس میں اپنے آپ کے لیے توبہ کر کے جاؤ اور آئندہ کے لیے ایک نماز بھی جو ہے ضائع نہ کرنا، کیونکہ اگر نماز نہ ہوئی باقی نہ روزہ کام کرے گا، نہ زکات جو ہے وہاں عبادت کرے گی، نہ دیگر نیکی کے کام کریں گے، کیونکہ ان حفاظت کرنے والے کاموں میں سے سب سے بڑی جو سپریم ہے، جو ان کی ایڈ ہے، وہ نماز ہے، اور سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جب اس میں بندہ فیل ہو گیا باقی کوئی بھی عمل اس کے کام نہیں ہوگا، باقی سارے عمل جو اس کے رہے گا۔ دو نسخے جو ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دنیا میں موجود ہیں، اگر آپ واقعی عذاب قبر پر یقین رکھتے ہیں اور واقعی آج کے جمعہ میں آپ کو محسوس ہوا کہ قبر میں عذاب ہوگا، تو خدارا اپنی اصلاح کیجیے، گناہ کو چھوڑیے، چاہے وہ گناہ جو ہے کسی قسم کا بھی ہو، چھوٹا گناہ آپ کی نظروں میں ہو بڑا ہو، اور عمل کیجیے۔ نماز کو کبھی نہ چھوڑیے، نماز کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کی قسم آپ کی قبر جو ہے بارونق ہو جائے گی، روشنی بھی ہوگی، وہاں پہ آپ کو عذاب سے بھی جو ہے حفاظت مل جائے گی۔ دیگر نیکی کے کام کیجیے، زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کیجیے، صدقات و خیرات کیجیے، جس کا جو ہے اللہ رب العالمین نے جب بھی ذکر آخرت کا قرآن میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ایمان والو آخرت کا ذکر کیا، وہاں پہ 20 میں اللہ رب العالمین نے انفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے انفقوا مما رزقناکم، کہ لوگوں جو کچھ ہم نے دیا وہ خرچ کر ڈالو۔ اس آیت میں اکثر اوقات غور کیا کرتا تھا کہ اس کا کیا تعلق ہے آخرت کے ساتھ، اس کا کیا تعلق ہے قبر میں۔ بعد میں جب یہ احادیث مجھے معلوم ہوئی کہ قبر میں وہی مال کام آئے گا جو دنیا میں انسان جو ہے خرچ کر کے گیا تھا، دنیا میں صدقہ جاریہ بنا کر کے گیا تھا، کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے عمل جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 قسم کے عمل باقی رہتے ہیں، ان میں سے صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی مال والا ہے، دولت والا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل جو ہے آپ کی جیبوں کو چیرا جائے، آپ کے کپڑوں کو پھاڑا جائے اور مال کے پیچھے آپ کے ورثاء جو ہے پیچھے لڑائیاں کرتے نظر آئیں، بلکہ دنیا میں مال کو ایسی جگہ پر لگا کر کے جاؤ کہ قبر میں بھی جو ہے آپ کے جو ڈیڈ باڈی ہے دفن ہو، وہاں پر آپ کا نام اعمال بند نہ ہو، جو ہے انہیں دیکھا جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، جو زندہ ہیں والد، ان سے پیسے کہ اپنی اولاد کی خالص تربیت کر لو، جو کہ مرنے کے بعد جو ہے نافرمان اولاد کام نہیں آئے گی، بلکہ وہ اولاد کام آئے گی جو آپ کی وفات کے بعد آپ کا جنازہ جو ہے پڑھا سکے، آپ کی قبر میں دعا کروا سکے، آپ کے مرنے کے بعد ہر نماز کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کی دعائیں کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح یدعو له، کہ وہ شخص جس نے جو ہے نیک اولاد چھوڑی، اس اولاد نے اپنے والدین کے لیے جو ہے دعائیں کی، یہ شخص جو ہے اس کے نامہ اعمال میں جو ہے عمل جو ہے اس کا جاری اور ساری رہے گا۔ اسی طرح جو ایک شخص کی جنت میں درجے بلند ہوئے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ سے اس بندے نے مکالمہ کیا، اللہ ہے کس وجہ سے میرے درجے بلند ہیں؟ کہا تو دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا تھا، انہوں نے تیرے لیے استغفار کیا تھا۔ آج اگر چاہتے ہو جو والدین زندہ ہیں کہ ہماری جب وفات ہو، ہمارے جو ہے مرنے کے بعد بھی دعا کرنے والا ہو، ہمیں کوئی بخشوانے والا ہو، ہمیں جنت میں بلند درجے ملے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دی جائیں، تو اولاد کی تربیت جو ہے اسلامی کر کے جاؤ۔ اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے نام پیغام ہے کہ اپنے والدین کو بخشوانا چاہتے ہو، اپنے والدین کو تحفہ دینا چاہتے ہو تو نیک بن جاؤ، اگر بے نمازی ہو تو نمازی بن جاؤ، اگر جو ہے صدقہ خیرات میں بخل سے کام لیتے ہو تو دل کھول کر کے اپنے والدین کے نام کا صدقہ کیا کرو۔ اگر آپ کو اللہ موقع دے بیت اللہ کی زیارت کرنے کا، خود اگر وہاں پہ جو ہے عمرہ کر لو، والدین کے نام پہ بھی عمرہ کرو، خود اگر حج آپ نے کر لیا ہے تو والدین کے نام کا بھی حج کرو، انشاءاللہ اللہ جو ہے آپ کے والدین کی قبر کو منور فرمائے گا، ان کی جو ہے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی اس مجمع میں بیٹھے ہیں، اللہ سب کا خاتمہ جو ہے حسن خاتمہ فرما، جب جو ہے ہماری روح پرواز ہو، اللہ زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پھر جاری ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ٹائم زیادہ لینے کی معذرت اس کی دو وجوہات تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ باہر بارش جو ہے زوروں سے تھی تو کچھ لوگوں نے دیر سے پہنچنا تھا بارش کی وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو یہاں پہ پہنچ چکے ہیں انہوں نے بھی ظاہر سی بات ہے بارش بند ہوگی تو جانا تھا، اس وجہ سے ٹائم تھوڑا زیادہ لگ گیا. ایک دو اعلان ہے پھر اپنی بات جو ہے ختم کرتا ہوں. پہلا اعلان یہ ہے کہ آج اسی مسجد میں بعد نماز مغرب حضرت مولانا قاری منیب الرحمان صاحب کا پیغام پاکستان کے عنوان سے جو ہے علمی اصلاحی درس ہے. تمام بھائی جن کے پاس وقت ہو ضرور اس درس میں جو ہے شرکت فرمائیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ جہاں پہ مردوں کی وعظ و نصیحت کی معاشرے میں ضرورت ہے تربیت کی، وہاں عورتوں کی تربیت وعظ و نصیحت کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے اورنج کالونی چوک احتشام کالونی میں جو پہلا گھر ہے وہاں پر ایک عظیم الشان عورتوں کا پروگرام رکھا گیا ہے جو کہ کل بروز ہفتہ پہلے ٹائم ہوگا. تو تمام بھائی جو ہے اپنی عورتوں کو وہاں پر بھیجیں. وہاں پہ جو ہے مبلغات جو ہے تشریف فرمائیں گی اور عورتوں کو اچھی اچھی باتیں سکھلائیں گی جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی، آپ کے بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی. تیسرا اعلان یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال اعتبار ختم نبوت چوک میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ کے دین کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں قادیانیوں کے فتنے کی صورت میں، وہ کوئی سی قسم کا فتنہ ہو سکتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے ان کے دلوں میں خوف روب دبدبا بٹھانے کے لیے ان کانفرنسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو اسی سلسلے میں جو ہے 19 ستمبر بروز اتوار بعد نماز ظہر ختم نبوت چوک بالمقابل تھانہ سٹی اعتبار وہاں پہ عظیم الشان کانفرنس ہوگی. پنجاب سے جو ہے نامور خطباء حضرات جو ہے وہ تشریف فرمائیں گے. تمام حضرات جو ہے اگر کوئی کام کاج ہے تو وہ پہلے کر لیں اور اس کانفرنس کے لیے ضرور خود بھی جو ہے کوشش کریں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے دین حنیف کا کام لیتا ہے. آخری اور چوتھا اعلان بڑے افسوس کی بات ہے، یہ طرز نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی افسوس ہے مسجد کا ہر نمازی کہ ابھی تک ہماری مسجد کی دوسری جو کمپلیٹ نہیں ہو سکی.